بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، اگر آج کل ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم ایک نظر دیکھیں تو کیسے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے غافل ہے، اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات طریقوں کو بھول چکے ہیں، حقوق اللہ میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، ذکر اذکار نہیں کرتے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، شوہر بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے، پڑوسی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو تعلیمات حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، اس کو صحیح طرح ادا نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مسلمان اتنے غافل ہو چکے ہیں؟ ان کے پاس اتنے بہترین دین اسلام ہے، اتنے بہترین طریقے ہیں اور احکامات ہے ہر چیز کے، کیوں وہ اتنے غافل ہو گئے؟ میرے دوستو، میرے نظر میں ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہے۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، جو دنیا میں آپ نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے اور وہ عمل آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور کوئی بھی برائی کی، کوئی بھی گناہ کیا، وہ بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ آخرت کے عقیدے سے غفلت یہ بہت سارے گناہوں کا سبب ہے، اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں فکر مند ہونا یہ بہت سارے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ایک دوائی ہے، ایک نسخہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمارے آباء و اجداد اس دنیا میں تھے، ابھی نہیں ہے، ویسے ہم بھی چلے جائیں گے، اور یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہم سے پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازوں کو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی کرے گا یا کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتینا بہا میں اس کو اس کے سامنے حاضر کروں گا اور اس سے پوچھوں گا۔ یاد رکھیے گا یہ آخرت کا عقیدہ جس کے بارے میں ہم سب کو دھیان ہونا چاہیے، یہ ہمارے بہت سارے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ایک سبب بنے گا۔ اور قرآن کریم میں اگر ہم غور فکر کریں تو تقریباً آدھا قرآن کریم آخرت کے عقیدے کے بارے میں ہے۔ آخرت کے عقیدے میں بہت ساری چیزیں ہیں، قبر آ گیا، جنت آ گیا، جہنم آ گیا، میدان محشر آ گیا، پل صراط آ گیا، اور میزان کے ترازو کا جو جگہ ہوگی، وہ جو وقت ہوگا وہ آ گیا۔ آخرت کے عقیدے میں قرآن کریم کا آدھا حصہ شامل ہے۔ اور اسی طرح حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ کے بالوں میں سفیدی نظر آئی، آپ جلدی بوڑھے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الدہر، سورۃ النازعات اور سورۃ الغاشیہ، اس طرح کچھ سورتوں کا نام لیا جو آخرت کے عقیدے پر جو ہے نا دلالت کرتی ہے، جو آخرت کا عقیدہ اس میں جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے، رات کو سوئے، صبح اٹھے، بالکل اس کے جو ہے نا سیاہ زلفیں تھی، کالے کالے بال تھے، صبح اٹھے تو بالکل سفید بال تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، ایک رات میں آپ کے بال بالکل سفید ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے جہنم کے، مجھے آخرت کے، قیامت کے احوال دکھائے، وہ اتنے سخت ہیبت ناک تھے، اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ میرے سارے بال جو سیاہ کالے بال تھے سفید ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی ہم قبرستان کی چکر لگائے، وہاں ہم دیکھیں، وہاں بڑے عمر کے لوگ بھی، وہاں امیر بھی، وہاں غریب بھی، وہاں چھوٹے بھی، وہاں بڑے بھی، وہاں مرد بھی، وہاں عورت بھی، وہاں ہر طرح کے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 70 سال کے بعد ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں نے آپ کو زندگی دی، میں نے آپ کو عمر دیا، میں نے آپ کے پاس انبیاء کرام بھیجے تھے، انبیاء کرام کے نائبین علماء کرام بھیجے تھے، قرآن کریم آپ کے پاس تھا، احکامات آپ کے پاس تھے، آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے میرے تعلیمات کو کیوں نہیں پہچانے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ آپ نے کیوں حقوق اللہ، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور وہاں پر جو کامیاب ہوا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا، جو ناکام ہوا تو یقیناً بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آخرت کے بارے میں ایسے واقعات پڑھیں اور ایسی کتابیں پڑھیں اور ایسے علماء کرام کے مجالس میں جائیں جہاں آخرت کا تذکرہ زیادہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ کوئی پاگل دیوانے نہیں تھے، وہ مجنون نہیں تھے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے۔ وہ کیوں کہتے تھے کاش میں ایک پتہ ہوتا تاکہ مجھ سے جو ہے نا قیامت کے دن حساب کتاب نہ ہوتا۔ وہ دنیا کی ساری چیزوں کو، عیش عیاشیوں کو جانتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے سب کو، لیکن آخرت کا فکر ان پر غالب تھا، جس کی وجہ سے دنیا نے ان کو دھوکہ نہیں دیا، وہ کامیاب ہو کر گئے، کیونکہ آخرت کا فکر ان کو مستحضر ہوتا تھا، ان کے دل دماغوں میں آخرت کا فکر ہوتا تھا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم آخرت کی خوب اچھی طرح تیاری کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 1-2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے یوں سوچے کہ ایک دن مجھ پر موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، گھر والے میرے کپڑوں کو کینچی سے اتار دیں گے، پھر مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن دیا جائے گا، پھر مجھے مسجد کی طرف لے جایا جائے گا، میرا جنازہ ہوگا، پھر آخری میری دیدار ہوگی، پھر قبر میں مجھے دفنایا جائے گا، میرے اوپر مٹی ڈال دیں گے، گھر والے مجھے چھوڑ کر آ جائیں گے، مجھے وہاں اکیلے چھوڑ دیں گے، پھر میرے پاس فرشتے آئیں گے، فرشتے مجھ سے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اب اگر آپ نے دنیا میں اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری ہے تو آپ جواب دے سکیں گے، اگر نہیں گزاری ہے تو آپ جواب نہیں دے سکو گے، آپ یوں کہو گے لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ہوں، اگرچہ تو دنیا میں جانتا تھا لیکن تو وہاں بھول جائے گا، کیونکہ دنیا میں تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے۔
हारून रशीद के ज़माने में बहलोल एक बहुत अक्लमंद अल्लाह वाला दीनदार आदमी था। तो हारून रशीद ने उसको एक लाठी दी। लोग उसको पागल समझते थे कि ये लाठी आप ले लो, दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी को दे देना। तो कुछ अरसा गुजरा, हारून रशीद की तबीयत ख़राब हो गई, मरने के करीब थे। तो बहलोल उनके पास पहुंचा और हारून रशीद से कहा, हारून रशीद बादशाह सलामत, कहाँ का सफ़र है? तो हारून रशीद ने कहा कि आखरत का सफ़र है। तो बहलोल ने उससे कहा कि हज़रत, आप सफ़र पे जा रहे हो, आपने सफ़र पे जाने से पहले वहाँ पर कोई फ़ौज भेजी है या नहीं? आपने सिपाही भेजे या नहीं भेजे? दुनिया में तो कहीं सफ़र करते थे आप, पहले फ़ौज भेजते थे, पहले सिपाही भेजते थे, लोग आपकी हिफाजत के लिए रास्तों को देखते थे। आपने वहाँ पर अपनी हिफाजत के लिए किसी को भेजा नहीं भेजा? तो हारून रशीद ने कहा, बहलोल ये कैसी अहमकाना बातें हैं, मैं तो आखिरत की सफ़र में जा रहा हूँ, मैं कहाँ फ़ौज भेज सकता हूँ? तो बहलोल ने कहा, मतलब ये है कि आपने आखिरत की तैयारी से नहीं की, दुनिया के लिए तो आप तैयारी करते थे, आखिरत के लिए क्या आपने तैयारी से नहीं की? तो हारून रशीद ने कहा, हज़रत जैसे तैयारी करनी चाहिए थी वैसी तो मैं तैयारी नहीं कर सका हूँ, आखिरत का सफ़र है, मैं गाफिल हो गया था। तो बहलोल ने वो लाठी जो हारून रशीद ने उनको दी थी कि दुनिया के सबसे बेवकूफ़ आदमी को देते ना, बहलोल ने वो लाठी हारून रशीद को दे दी और उससे कहा कि हज़रत ये आपकी अमानत है, आपने कहा था कि सबसे बेवकूफ़ आदमी को दे देना। इस वक्त मेरी नज़र में सबसे बेवकूफ़ आप हो कि आप आखिरत के दायमी ज़िंदगी, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने उसकी तैयारी से नहीं की। आप दुनिया में तैयारी करते थे जहाँ जाते थे, आप आखिरत के इतने अज़ीम शान और हमेशा हमेशा के सफ़र के लिए जा रहे हो, आपने तैयारी नहीं की। तो इस वक्त मेरे नज़र में सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो। तो ये आपकी अमानत है, ये लाठी आप ही रख लीजिएगा। तो मेरा अज़ीज़ों, आखिरत की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आखिरत की फ़िक्र हमारे दिलों में होगी, इंशाल्लाह हम जो है ना नमाज़ी होंगे, हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करने वाले बनेंगे। तो आखिरत की फ़िक्र हमें लाज़मी अपने सामने रोज़ाना हर वक्त रखनी चाहिए और ये हकीकत है। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मतों को ये लाज़मी दावत दी है कि आखिरत के अकीदे के बारे में फ़िक्रमंद हो जाओ। एक दिन आप लोगों से पूछा जाएगा, दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, फिर अल्लाह ताला जो है ना इस पर कादिर है कि अल्लाह ताला दोबारा तुम लोग को ज़िंदा करे। और कुरान करीम में इसके बेशुमार वाक़यात है, बेशुमार जो है ना इस तरह किस्से अल्लाह ताला ने बयान किए हैं कि देखो मैं आखिरत पर किस तरह कादिर हूँ, मैं इंसान को एक गंदे नुतफ़े से पैदा कर सकता हूँ, मैं उस इंसान को दोबारा भी ज़िंदा कर सकता हूँ। कभी अल्लाह फरमाते हैं, आप आसमान को देखो, आप ज़मीन को देखो, इतना बड़ा कारखाना मैंने पैदा किया हुआ है। तो एक इंसान को जिसको पहली बार मैं पैदा कर चुका हूँ, दूसरी बार पैदा करना क्या मुश्किल है? तो अल्लाह ताला दोबारा सब इंसान को ज़िंदा करेंगे और अल्लाह ताला हर एक से पूछेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की सही तरह तैयारी की तौफ़ीक नसीब फरमाए।